السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ 29 صفر 1442 ہجری مطابق 16 اکتوبر 2020 عیسوی۔ موضوع ابتلاء و آزمائش کی حکمت۔ خطیب فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آل الشیخ۔ ترجمہ و آواز نور عالم محمد ابراہیم سلفی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بلاؤں کو دور کرنے والا اور مصائب کو ٹالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور چنندہ و برگزیدہ رسول ہیں۔ اے اللہ تو ان پر اور ان کے نیک آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ اما بعد، اے لوگو، میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ کے بندو، مختلف امتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی سنت اور نظام کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں اپنا کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو بھوک اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ اللہ کے حضور عاجزی و انکساری اختیار کریں۔ بأسا سے مراد رزق میں تنگی اور پریشانی ہے، اور ضرہ سے مراد دنیاوی مال و اسباب میں نقصان اور تنگ حالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کرنے کی حکمت یہ بیان کی ہے تاکہ انسان گڑ گڑا کر اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرے، اپنے خالق و معبود کی جانب لوٹے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان سے اجتناب کرے، اس کی اطاعت بجا لاتے ہوئے، اس کے حکموں کے سامنے جھکتے ہوئے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے سچے دل سے توبہ کرے۔ انسان کی زندگی میں جو ابتلاء و آزمائش اور سختی و مشقت آتی ہے، یا پھر انسان کے جسم کو جو بھی نقصان یا مرض یا بیماری لاحق ہوتی ہے، ان سب کے پیچھے یہ حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اس کے حکم کے سامنے جھک جائے، رشد و ہدایت کی جانب پلٹے اور گمراہی و ہٹ دھرمی سے باز آ جائے۔ شاید انسان کی سنگ دلی میں کچھ نرمی آ جائے، وہ کچھ نصیحت حاصل کر لے اور ہدایت و بھلائی اور سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے دوسری امتوں کے پاس بھی انبیاء اور رسل بھیجے، پھر ہم نے انہیں بھوک اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید عاجزی و انکساری اختیار کریں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، خصوصاً ایسے حالات میں جب کہ وہ پے در پہ آزمائشوں سے دوچار ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ صدق دل سے اللہ کے دین کی طرف لوٹے اور از سر نو سچی توبہ کرے، حقیقی معنوں میں اس سے مغفرت طلب کرے اور اللہ کے سیدھے راستے پر چلنے کا نئے سرے سے عہد و پیمان کرے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان ابتلاء و آزمائش سے دوچار ہو، پھر بھی اس کے دل میں نرمی نہ پیدا ہو اور اس کے اعضاء و جوارح رب کی اطاعت سے گریز کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب ہمارا عذاب ان پر نازل ہو گیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے کرتوتوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا تھا۔ جی ہاں، سب سے بڑی مصیبت اور بدترین بدبختی یہی ہے کہ مصیبتیں سر پر کھڑی ہوں لیکن پھر بھی غافل لوگ اپنی غفلتوں میں پڑے رہیں، بھٹکے ہوئے لوگ اپنے لہو و لعب اور گہری نیند میں ڈوبے رہیں، اور فساد پھیلانے والے اپنے جرائم و فساد میں لگے رہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ تم ابتلاء و آزمائش کے زمانے میں بھی برائی کا ارتکاب کرو۔ اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہٹ دھرم کافروں کی حالت سے ڈراتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا لیکن وہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے اور نہ ہی وہ گریہ و زاری کرتے ہیں، یعنی ہم نے انہیں مصائب و مشکلات سے دوچار کیا، پھر بھی انہوں نے ظاہری و باطنی طور پر اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی سرکشی اور گمراہی میں ڈوبے رہے۔ اللہ کے بندو، توبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے اور محاسبہ نفس کی شدید حاجت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بڑا قدر کرنے والا اور بڑا علم والا ہے۔
مصیبتیں نعمتوں سے اور بھوک و سختیاں خوشحالی و کشادگی سے اسی وقت تبدیل ہو سکتی ہیں جب کہ بندے اپنے رب سے توبہ کریں اور اپنے خالق کی طرف رجوع کریں، پھر ان کا رب ان پر رحم فرمائے گا، ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائے گا اور ان پر پیش آمدہ بلا و مصیبت کو دور فرمائے گا۔ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ مصائب اور سختیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی اطاعت کریں اور اس کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں نعمتیں دے کر اور پریشانیوں میں مبتلا کر کے دونوں طرح سے آزمایا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ سن 749 ہجری میں مصر اور شام میں زبردست وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر گئے، تو لوگوں نے مسجدوں میں اکٹھا ہو کر اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، اپنے گناہوں سے توبہ کیا اور مختلف طریقوں سے صدقہ و خیرات کیا، یہاں تک کہ جلد ہی ان سے وہ وبا ٹل گئی۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ لوگ آفتوں اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ کی تنبیہ اور نصیحت و یاد دہانی سمجھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی کے عذاب میں مبتلا کیا تاکہ شاید نصیحت حاصل کریں، یعنی نصیحت حاصل کریں، کیونکہ مصیبت سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے پاس موجود چیزوں کی چاہت اور اس کی جانب رجوع کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، نفس کی پسندیدہ چیز کا حصول اور ناپسندیدہ چیزوں سے نجات اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مومنو، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ مخلوق پر اللہ کی رحمت جس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور بلائیں ٹلتی ہیں اسی وقت نازل ہوگی جب اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اس کی شریعت کی اتباع کی جائے اور اس کے نبی کی سنت پر عمل کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مومنو، تم لوگ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے قول و عمل کی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کریں تو آپ ہدایت یاب و کامران ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اسے ہم پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ انہیں دیں گے۔ اے اللہ، تو ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، اے مسلمانوں، جب امت مسلمہ کے افراد حقیقی اور سچے معنوں میں اور ظاہری و باطنی ہر طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے اور جب وہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں اور سرگرمیوں میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی برکت کے دہانے کھول دے گا اور پھر وہ بغیر کسی غم و پریشانی کے خوشحال اور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے کیے کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اللہ کے بندو، یقیناً سب سے بہتر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے محبوب و سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، تو خلفاء راشدین اور تمام صحابہ کرام اور آل بیت سے راضی ہو جا اور ان سے بھی راضی ہو جا جو تا قیامت ان کی اتباع کریں۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ، جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اسے خود
خود میں مشغول کر دے اور اس کی تدبیر کو اسی کی تباہی کا ذریعہ بنا دے۔ اے سارے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ جو ہمارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اسے خود میں مشغول کر دے اور اس کا دائرہ تنگ کر دے۔ اے سارے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ تو اس پر اپنی فوج مسلط کر دے اور اسے بھٹکا دے۔ اے زندہ و جاوید ذات، اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری و باطنی اول و آخر تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ مسلمانوں میں جو مر گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ان پر رحم فرما، انہیں عفو و عافیت عطا فرما اور ان کی بہتر مہمان نوازی فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم وبا و بلا سے، مہنگائی و زنا سے، زلزلے اور آزمائش سے اور ظاہری و باطنی فتنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے غموں کو دور فرما۔ اے اللہ تو ان کی تنگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو ان کی قیمتوں کو سستی کر دے۔ اے اللہ ان میں جو فقیر ہیں انہیں مالدار کر دے۔ اے اللہ تو نوجوانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کی زندگی درست کر دے۔ اے اللہ تو انہیں خوشحال اور پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہم تجھ سے اس مبارک گھڑی میں سوال کرتے ہیں کہ تو مسلمانوں کو حق پر متحد کر دے اور ان پر جو مصیبت، تنگی اور بدحالی ہے اسے دور کر دے۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ تو ہمارے بادشاہ کو اپنی پسند اور رضامندی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسند اور رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی پسند کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں اپنی رعایا پر رحمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے زندہ و جاوید ذات، اے اللہ تو مالدار ہے اور ہم فقیر ہیں، تو مالدار ہے اور ہم فقیر ہیں۔ اے اللہ تو بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ملک میں اور تمام مسلم ممالک میں بارش نازل فرما۔ اے اللہ اے روزی دینے والے، اے مالدار، اور اے قابل تعریف ذات، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو ہم پر نفع بخش و مبارک بارش نازل فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرو، اور ہماری آخری دعا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔